السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے حدیث نمبر 2 کا ترجمہ و تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کا عنوان ہے ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت۔ تو آئیے ہم اس حدیث کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ جی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، بینما نحن کہ یعنی ایک وقت تھا یا درمیان سال کے، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذ طلع علینا رجل، اذ جب، طلع علینا آیا ہمارے پاس، رجل ایک شخص، شدید و بیاض الثیاب جس کے بہت زیادہ سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر جس کے بہت سیاہ بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر اور لا یری نہیں دکھائی دیتا تھا علیہ اس پر اثر السفر سفر کا کوئی اثر، ولا یعرفہ منا اور نہیں پہچانتا تھا اس کو، منا ہم میں سے، احد کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ وہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ پس اس نے ملائے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، ووضع کفیہ اور اس نے رکھی اپنی ہتھیلیاں، علی فخذیہ آپ کی رانوں پر، وقال یا محمد اور فرمایا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام آپ مجھے خبر دیں اسلام کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام اسلام یہ ہے، ان تشہد یہ کہ تو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وان محمد رسول اللہ اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کی رسول ہے، وتقیم الصلاۃ اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت اور حج کرے بیت اللہ کا، ان استطعت الیہ سبیلا اگر تو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہے، قال صدقتا فرمایا آپ نے کہ صدقتا تو نے سچ کہا، قال فعجبنا لہ پس ہمیں یہ بات عجیب لگی، یسألہ ویصدقہ کہ وہ سوال بھی اس کے بارے میں کر رہے ہیں اور وہ تصدیق بھی کرتا ہے، وہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے، قال فاخبرنی تو اس نے کہا آپ مجھے خبر دیں، عن الاحسان احسان کے بارے میں، قال فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ یہ کہ تو ایمان رکھے اللہ پر، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن اور تو ایمان رکھے، بالقدری تقدیر پر، خیرہ اس کے اچھا یعنی اس کی بھلائی یا اچھائی پر، وشرہ اور اس کی برائی پر، قال صدقتا فرمایا آپ نے کہ سچ کہا تو نے، یعنی اسی جو شخص تھا جو آیا ہوا تھا جو سوال پوچھ رہا تھا اس نے ہی کہا صدقتا تو نے سچ کہا،
قال فاخبرنی، پھر وہ کہنے لگا آپ مجھے خبر دیں، عن الاحسان، احسان کے بارے میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو ان کو دیکھتا ہے، یعنی تو اس کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو نہیں اس کو دیکھتا، فإنہ یراک، پس بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال صدقت، تو اس نے کہا سچ کہا آپ نے، سچ بولا آپ نے۔ قال فاخبرنی، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے خبر دیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ قال، آپ نے فرمایا، مل مسئول عنہا، ما یعنی نہیں ہے، مسئول جس سے سوال کیا گیا، عنہا اس کے بارے میں، بعلم زیادہ جاننے والا، من السائل سائل سے، یعنی جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیں، اماراتها اس کی نشانیاں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ جنے گی لونڈی ربتها اپنی مالکہ کو، وان تر الحفاۃ، اور یہ کہ تو دیکھے حفاۃ ننگے پاؤں، العراۃ ننگے بدن، العالۃ محتاج، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ فخر کر رہے ہوں گے بڑی بڑی عمارتوں میں، ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، فلبث ملیجا، پس وہ رہا تھوڑی دیر، ثم قال لی، ثم پھر قال آپ نے فرمایا، لی مجھ سے، یا عمر اتدری، اے عمر کیا تو جانتا ہے، من السائل کہ وہ سائل کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، آتاکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، وہ سکھا رہے تھے تمہیں، دینکم تمہارا دین، وہ جبرائیل تھے، وہ تمہارے پاس آئے تھے، وہ تمہیں سکھا رہے تھے تمہارا دین۔ جی تشریح دیکھیے بچوں، سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اور اس کا حلیہ عجیب و غریب اس لحاظ سے بتایا گیا کہ وہ بظاہر بڑے ہی سفید کپڑے تھے اس کے، اور صاف ستھرا اجلا اس کا جو ظاہر تھا، اور اس کی شخصیت تھی وہ بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھری تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی قریب سے ہی شخص اٹھ کر آیا ہو، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ اور بھی زیادہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اگر یہ شخص کہیں دور پرے سے آیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے تو یقیناً یہ کوئی دور سے ہی آیا ہے، تو پھر اس پر سفر کے آثار کیوں نہیں ہیں، اور اگر قریب سے آیا ہے تو پھر ہم اس کو جانتے کیوں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ حیران و پریشان رہ گئے، اور اس کے بعد وہ شخص جو تھا، یعنی جبرائیل امین، جو انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھے اور باادب شاگردوں کی طرح بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اچھا، اب پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اسلام کے بارے میں وضاحت کیجئے۔ تو اسلام جو ہے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جو شرعی معنی ہیں، یعنی دین کے احکام اور ارکان کو بجا لانا، ٹھیک ہے، آپ نے ان معنوں کی وضاحت فرمائی، اور آپ نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اسلام زبانی اقرار اور جسمانی عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل کے سوال کے جواب میں آپ نے اسلام کی یوں وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اصل میں ایمان جو ہے لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان یعنی تصدیق کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں دینی عقائد کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب علماء کرام نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ 4 طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 وہ ظاہری ایمان جس پر دنیاوی اعمال کا دنیاوی احکام کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جان لو کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو پھر اس سے تعارض نہ کرو، اس کی جان و مال جو ہے وہ تم پر محترم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کا جان، مال اور خون تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی کوئی شخص اگر زبانی بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے تو ہاں مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو دائرہ اسلام میں ہی داخل سمجھیں اور اس کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا ایمان جو ہے اس کی دوسری قسم وہ کیا ہے کہ جس کا آخرت پر انحصار ہے، یعنی تمام عقائد، اعمال حسنہ اور اخلاق محمودہ اس میں شامل ہیں، اور یہی ایمان ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں عہد نہیں، ایسے ہی آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا جس میں امارت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو اس طرح کی حدیث میں یہ والا ایمان جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کا مکمل نہیں، اکمل اور کامل درجے کا نہیں، ابھی ایمان میں کمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ اہم اجزاء جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے وہ بھی جو اس کتاب میں مذکور ہیں یا جو حضرت جبرائیل امین کی سوال کے جواب میں جن باتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، یعنی ایمان کے 6 اجزاء ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرت، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا تیسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اطمینان و سکون اور لذت و سرور ہے جو مقربین کا حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ وہ ایمان میں اور زیادہ ہو جائیں اور ان کا ایمان بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا معنی جو ہے اس کے تصدیق قلبی کے ہیں جس میں تمام ضروری عناصر پر ایمان، مثلاً ایمان بالرسل، ایمان بالکتب وغیرہ شامل ہیں۔
تو اس طرح جو ہے یہ ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے حصے ہیں، ایمان کی تشریح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال کیا گیا، جو جبرائیل امین نے اگلا سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا مطلب ہے کہ یعنی اس قدر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ کرو اور اس کے اندر گم ہو جاؤ، استغراق پیدا کر لو کہ تمہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہے، تو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہے ہو. تو یہ درجہ تو بہت ہی بڑے خوش نصیب عبادت گزاروں کو ہی حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تو تم یہ خیال ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جس طرح کوئی غلام اور بادشاہ کا تعلق ہے کہ غلام بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے مؤدب کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب اس طریقے سے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو عبادت میں یکسوئی اور لذت بھی محسوس ہوگی، اور وہی عبادت کا حسن اور خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل امین نے آخری جو سوال کیا تھا وہ قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا. تو سب سے پہلے جب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ مسئول کو بھی نہیں پتہ. یعنی آپ یہ سوال جو کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، جی ٹھیک ہے، کہ قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. جب جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں آپ نے ان کو بتا دیا کہ قیامت کے بارے میں مسئول بھی نہیں جانتا جیسا کہ سائل نہیں جانتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ اب ان کی علامات کے بارے میں بتائیں، یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پہلی علامت بتائی، ان تالد الامۃ ربتہا، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. کیا مطلب ہے کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنم دیں گی یا ایسی اولاد کو جنم دیں گی جو اپنی ماؤں پر سرداری کریں گے. یعنی ایسی اولاد پیدا ہوگی جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں گے، جو اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گے اور ان کو غلاموں کی طرح حکم دیں گے، اور خود جو ہے وہ جیسے کوئی سردار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سردار سمجھیں گے اور ماں باپ کو اپنا غلام سمجھیں گے. اور یہاں پر بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ عموماً زیادہ فرم بردار ہوتی ہیں، زیادہ ماں باپ کا حکم مانتی ہیں. اگر بیٹیاں ہی نافرمان ہو جائیں تو پھر بیٹے تو بدرجہ اولیٰ نافرمان ہوں گے. اور قیامت کی جو دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، کہ ننگے پیر اور ننگے بدن پھرنے والے تنگ دست جو ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کرتے ہوں گے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی فکر میں ہوں گے، اور ایسے انقلاب رونما ہوں گے کہ تنگ دست لوگ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں اور پاؤں میں جوتا نہیں، لیکن وہ بھی
اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ وہ اپنی دولت کو پھر دولت مند بھی ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس قدر ناقدرے ہوں گے اور کم ظرف ہوں گے کہ وہ اپنی دولت کو نیک اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے عمارتیں بنا بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یعنی مال کا مصرف جو ہے وہ اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ اس کو مٹی اور گارے میں لگا لگا کر مکان کی بلندیوں پر فخر کرتے پھریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. عرب کے لوگ جو کسی زمانے میں چرواہے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، آج وہاں پر جا کر دیکھیں عمارت بلند و بالا اور شاندار عمارتیں جو ہیں پوری دنیا میں ان عمارتوں کا مقابلہ نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ والا حدیث جبرائیل کا واقعہ جو ہے یہ 10 ہجری میں پیش آیا جب دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی. تو حدیث میں کامل دین کا بیان ہے، اس لیے اس حدیث کو محدثین نے امام الحدیث اور ام السنت کا نام دیا ہے. یہ حدیث اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہری اور باطنی تمام عبادات کو شامل ہے، اس لیے اس میں جسمانی اعمال، باطنی اسرار اور تمام علوم شرعیہ مذکور ہیں. اور امام نووی نے اس حدیث کو کل مقاصد دین کی جامع قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.